فتح الأرض بمشيته واستوى على العرش بقوته ليس له بديل ولا عديل ولا شارك ولا مشارك ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الله فرض صيام رمضان وسننت لكم قيامه فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه رواه البخاری او كما قال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں اور میری محترم دینی ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان مبارک کے مہینے میں گرمی کے موسم کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ اس روزے میں آپ جمع ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرماوے۔ رمضان کے موسم میں گرمی کا روزہ بھی ہے، رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان میں ہر عمل کے اللہ نے اجر کو بڑھا دیا ہے، عمل کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ جس طریقے پر نماز کا اجر بڑھ گیا، رمضان کے روزے کا اجر بڑھ گیا، اس طریقے پر رمضان کے مبارک مہینے میں دین کی بات کے سننے کا بھی اجر بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسی مستورات کو پسند فرماتے ہیں جن کا آپس میں بیٹھنا اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے ہو۔ وجبت محبتی للمتجالسین فیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میری محبت ان مردوں پر واجب ہو گئی، ان خواتین پر واجب ہو گئی جن کا آپس میں ملنا اور آپس میں بیٹھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ ایک بیوی کا شوہر راضی ہو جاتا ہے تو بیوی یہ سمجھتی ہے میرے سارے کام بن گئے، چاہے مجھے پوری دنیا مجھ سے ناراض ہے لیکن میرا شوہر مجھ سے راضی ہے تو میرے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ بھی نہ ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پانا یہ ہماری زندگی کی بنیاد ہے۔ اللہ نے ہمیں جو رمضان کا مبارک مہینہ دیا ہے، یہ رمضان کا مبارک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پانے کا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو لینے کا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق کا مہینہ ہے کہ میرا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط ہو جائے۔ اس رمضان کا مبارک مہینہ مخلوق سے کٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے چمٹنے کا مہینہ ہے۔ ایک بچہ جب ماں کے ساتھ چمٹ جاتا ہے تو بچہ یہ سمجھتا ہے سب کچھ میرے ہاتھ ماں کے ہاتھ میں ہے، میرا کھانے کی ذمہ داری میرے ماں کے پاس ہے، میری پلانے کی ذمہ داری میری ماں کی ہے، میری دودھ پلانے کی ذمہ داری میری ماں کی ہے۔ اگر کوئی مجھے ڈرائے گا تو میں اپنی ماں کے گود میں آؤں گا تو میری ماں کی گود میں مجھے امن ملے گا۔ ہماری چھوٹی چھوٹی اولادیں جب ماں کی گود میں آ جاتی ہے تو ماں کو سب کچھ سمجھتی ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ مخلوق سے کٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے چمٹنے کا مہینہ ہے کہ میرا اور آپ کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط بن جائے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق جب دلوں میں آ جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں آ جاتا ہے تو ہماری زندگی عمل پر پڑتی ہے، عمل کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، عمل کرنے میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے، نماز کے پڑھنے کا مزہ آتا ہے۔ جس طریقے پر رمضان کی مبارک مہینے میں افطاری کے وقت خوشی ہوتی ہے کہ پورے دن کا روزہ رکھا ہے، گرمی کے موسم کا، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، پیاس بھی لگی ہوئی ہے، گھر کے کام کاج بھی کیے ہیں، گھر میں جھاڑو بھی لگایا ہے، گھر میں پوتا بھی لگایا ہے، سحری اور افطاری کا انتظام کیا ہے، تو افطاری کے وقت قدرتی طور پر خوشی ہوتی ہے۔ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی حدیث میرے نبی نے فرمایا للصائم فرحتان، کہ روزے دار مرد کے لیے، روزے دار عورت کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ فرحت عند فطری، ایک خوشی تو افطار کے وقت ہوتی ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندیاں جب افطاری کے دسترخوان پر بیٹھتی ہے تو روزہ کھلتے وقت قدرتی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے میرے روزے کو مکمل کروایا، حالانکہ چاہتی تو روزہ رکھ نہیں سکتی تھی
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے پر خوشی ہوتی ہے۔ اس طریقے میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق جب مل جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت جب دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے تو عمل کرنے میں لذت آتی ہے، عمل کرنے میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے، عمل کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، عمل کرنا بوجھ نہیں لگتا۔ جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکام کی ذمہ داری اللہ نے مردوں کو دی ہے، اللہ نے مستورات کو دی ہے، جب اندر کا تعلق ٹھیک ہو جاتا ہے اور اندر کا کانٹیکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط ہو جاتا ہے تو جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی ذمہ داریاں ہم پر ہیں، یہ سارے کے سارے احکام کی ذمہ داریاں پوری کرنا آسان ہو جاتا ہے، بلکہ عمل کرنے میں شوق لگتا ہے، عمل کرنے میں لذت آتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جس نے میری بیٹی فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اپنی اولاد کا بڑا اکرام کیا کرتے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا اکرموا اولادکم، اپنی اولادوں کا اکرام کیا کرو۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کا مکان اللہ کے نبی کے گھر کے سامنے ہوتا تھا۔ جب جب کبھی فاطمہ حضور کے گھر پر تشریف لاتی اور دروازہ کھٹکھٹاتی اور آپ کو پتہ چلتا کہ میری بیٹی فاطمہ کے دروازے کے کھٹکھٹانے کی آواز ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، دروازہ کھولتے، اپنی بیٹی کے سلام کا جواب دیتے اور اپنی بیٹی کا بایاں ہاتھ پکڑتے اور اپنی بیٹی کی پیشانی پر بوسہ دیتے۔ گھر میں اگر کرسی ہوتی تو بیٹی کو کرسی پر بٹھاتے، گھر میں چارپائی ہوتی تو اپنی بیٹی کو چارپائی پر بٹھاتے یا نیچے بٹھاتے، اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے سامنے بیٹھ جاتے تھے۔ یہ آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ کا اکرام کیا تھا۔ یہ فاطمہ کے دل میں خدا کا خوف تھا، فاطمہ کی زندگی میں تقویٰ تھا۔ بچپن سے کہ اللہ کے نبی کی بیٹی ولایت کے منصب پر فائز تھی اور جنت کی عورتوں کی سردار کا لقب بچپن سے ہی ملا تھا۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہے ایمان کے مضبوط ہونے کی وجہ سے عمل کا اتنا شوق تھا کہ سردی کے موسم میں راتیں لمبی ہوتی ہے، سردی کے موسم میں راتیں لمبی ہوتی ہے، دن چھوٹا ہوتا ہے، تو عشاء کی نماز کے بعد گرمی کے سردی کے موسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہو جاتی تھی اور گھنٹوں گھنٹوں اللہ کے سامنے نماز پڑھتی تھی، مناجات کرتی تھی، اللہ کا ذکر کرتی تھی، یہاں تک کہ صبح صادق طلوع ہو جاتی، فجر کا وقت ہو جاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے شکایتیں کرتی، یہ اللہ تو نے راتوں کو چھوٹا کر دیا کہ مجھے عبادت کرنے کا موقع کم ملتا ہے۔ میری بہنوں، جب دل میں ایمان کی مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے اور جب دل میں عمل کی لذت آ جاتی ہے تو ان کو راتوں کے چھوٹے ہونے کا شکوہ ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا کانٹیکٹ کمزور ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق دلوں میں کمزور ہو جاتا ہے تو عمل کرنے پر بوجھ پڑتا ہے، تراویح پڑھنے پر بوجھ لگتا ہے، رمضان کا روزہ بوجھ پڑتا ہے، گرمی کے روزے بوجھ پڑتے ہیں، اللہ کا سب سے بڑا حکم نماز کا پورا کرنا بوجھ پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا بوجھ پڑتا ہے، دنیا کی باتیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اس لیے فرماتے تھے ہماری محنت کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں سے چیزوں کا شوق نکل جاوے اور ہمارے دلوں میں عمل کا شوق پیدا ہو جاوے۔ یہ اللہ کے راستے میں جماعتوں کے نکالنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ دلوں میں عمل کا شوق پیدا ہو جائے اور ہمارے دلوں سے دنیا کی چیزوں کا شوق نکل جاوے، سونا و چاندی کی محبت ہمارے دلوں سے نکل جاوے، گھر کے فرنیچروں کی محبت ہمارے دلوں سے نکل جاوے اور قیمتی قیمتی لباس کی محبت ہمارے دلوں سے نکل جاوے اور ہمارے دل میں وہ ایمان مضبوط بن جاوے کہ عمل کا شوق ہمارے دلوں کے اندر آ جاوے کہ میں یہ عمل کروں، میں یہ عمل کروں جس عمل کے ذریعے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق ملے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب ملے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راضی کرنے کے لیے مرد بھی اور مستورات بھی تن توڑ محنت کرتے ہیں اور مجاہدہ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو عبادت میں تھکاتے ہیں، تھک تھک کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتی ہیں اور عبادت کرتے کرتے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے تھکاتی ہے کہ میرا تھکنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو تاکہ رب العالمین مجھ سے راضی ہو جاوے۔ جب میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جاوے گا تو میری دنیا بھی بن جاوے گی، میری آخرت بھی بن جاوے گی، یقین ایمان والی عورت کا بن جاتا ہے۔ اس لیے میری بہنوں، سب سے پہلے بنیادی بات اپنے دلوں کی صفائی کرنا ضروری ہے۔ فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ انسان کے بدن میں گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، الا ان فی الجسد لمضغہ، یہ گوشت کا لوتھڑا جب صحیح سالم ہوتا ہے پورا بدن صحیح سالم ہوتا ہے، جب وہ گوشت کا لوتھڑا بگڑ جاتا ہے
پوری باڈی بگڑ جاتی ہے۔ پھر فرمایا سنو وہ کون سا گوشت کا لوتھڑا ہے، الا وہی القلب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے خطاب کر کے فرمایا وہ گوشت کا لوتھڑا دل ہے۔ جب دل بدل جاتا ہے تو زندگیاں بدل جاتی ہیں، جب دل بدل جاتا ہے تو آنکھوں کا دیکھنا بدل جاتا ہے، جب دل بدل جاتا ہے تو زبان کے بول بدل جاتے ہیں، جب دل بدل جاتا ہے تو کانوں کا سننا بدل جاتا ہے، جب دل بدل جاتا ہے تو ہاتھوں کا پکڑنا بدل جاتا ہے، جب دل نورانی بن جاتا ہے تو ہماری پیروں کے چلنے کے انداز بدل جاتے ہیں، جھک جھک کے چلتی ہیں اور چھوٹے چھوٹے قدم کے ساتھ چلتی ہیں۔ ہمارے پیر غلط مجلسوں کی طرف نہیں چلتے، ہمارے پیر گناہوں کی بازاروں کی طرف نہیں چلتے، گناہوں کی مجلسوں کی طرف ہمارا چلنا نہیں ہوتا، کیونکہ دل بدلا ہوا ہے، دل میں ایمان کا نور آ چکا ہے، دل میں اللہ کی محبت آ چکی ہے، دل میں عمل کا نور آ چکا ہے کہ ایمان کا نور انسان کو عمل پر کھڑا کرتا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ جس طریقے پر جب بھوک لگتی ہے تو بھوک تقاضا کرتی ہے کھانے کا کہ مجھے کھانا کھانا ہے، جب پیاس لگتی ہے افطاری کے وقت میں سب سے پہلے ہمارا ہاتھ کھجور پر لگنے کے بعد، کھجور تو ہم اس لیے کھاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کھجور کے ذریعے افطاری تناول فرماتے تھے، لیکن کھجور کے کھانے کے بعد ہمارا ہاتھ سیدھا شربت کی طرف جاتا ہے یا پانی کی طرف جاتا ہے کہ گرمی کے موسم میں روزہ رکھ کے گلا خشک ہو چکا ہے، زبان خشک ہو چکی ہے، تو پیاس کے وقت میں پانی کا تقاضا ہوتا ہے۔ اسی طریقے پر جب اندر کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے تو اندر کا ایمان تقاضا کرتا ہے عمل کرنے کا کہ میں عمل کروں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کروں، رب العالمین مجھ سے راضی ہو جائے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزاروں۔ اپنا اکثر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگاتی ہے، اپنا وقت کھانے پینے میں کم لگاتی ہے، اپنا وقت ضرورت میں کم لگاتی ہے، اپنا پورا وقت کی اس طرح ترتیب مستورات بناتی ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب ہم فضائل اعمال پڑھتے ہیں، حضرت شیخ اپنی آپ بیتی میں فرماتے ہیں کہ میرا خود کا معمول تھا کہ میں رمضان کے پورے مبارک مہینے میں ایک دن میں پورا قرآن کریم پڑھتا تھا، ایک دن میں پورا قرآن کریم پڑھنا یہ حضرت شیخ زکریا کا معمول تھا کہ عشاء کی نماز میں تراویح پڑھتا تھا، پھر تراویح پڑھنے کے بعد ایک پیالی چائے پینے کے بعد نفلوں میں پوری رات قرآن کریم سنتا تھا۔ جب شیخ کی زندگی میں دین تھا، حضرت شیخ کی اہلیہ کے بارے میں لکھا ہے، حضرت شیخ کی اہلیہ اپنے شوہر کی زندگی کو دیکھ کر ان کی زندگی میں اتنا دین آ چکا تھا، وہ بھی ایک دن میں پورا قرآن پڑھا کرتی تھی۔ حضرت شیخ کی بچیاں جوان تھی، جو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ تھی، اور حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ تھی۔ وہ جوان بچیاں گھروں میں کھانا پکاتی تھی، نہ گھروں میں لائٹ تھی، نہ گھروں میں کچھ تھا، ہماری طرح گھروں میں سہولتیں نہیں تھی، گھروں میں تکلیفیں تھی، گھروں میں مجاہدے تھے۔ گرمی کا موسم ہوتا تھا، گرمی کے موسم میں چولہے پر روٹیاں بناتی تھی، روٹی بناتے بناتے قرآن کریم کی تلاوت کرتی تھی اور فرماتی امی جان ہماری تو روٹی بھی پوری ہو گئی اور ہمارے تو 5 پارے بھی مکمل ہو چکے۔ کہ گھروں میں عبادت کی فضا تھی کہ ماں بھی عبادت کی تیاری میں ہے اور ابو بھی عبادت کی تیاری میں ہے، اور جوان لڑکیاں اپنی جوانی کے جذبات کے باوجود بھی اپنی جوانی کے جذبات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا دیے تھے۔ ایک ایک منٹ کی ان کو قدر ہوتی تھی، ایک ایک سیکنڈ کی ان کو قدر ہوتی تھی کہ زندگی مختصر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائی ہے، زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اعمار امتی بین 60 و 70 کہ میری امت کی عمریں 60 و 70 کے درمیان ہے، زندگی چند دن ہے، چلو زندگی کو قیمتی بنا لو۔ اسے پورا وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگاتی تھی، گھر میں خود برتن دھوتی تھی، گھر میں خود جھاڑو لگاتی تھی، گھر کے پوتے خود کرتی تھی، پانی کا استعمال کم کرتی تھی، شریعت و سنت کو جاننے والی شیخ زکریا کی بیٹیاں تھی۔ لیکن رمضان کا جب مبارک مہینہ آتا تھا تو رمضان کے مبارک مہینے میں ایسا کام کا نظام بنا دیا تھا کہ پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہوتی تھی اور نفلوں میں قرآن کریم سنتی تھی۔ ان کے گھروں کا معمول تھا اور گھنٹوں قرآن کریم تلاوت کر کے ایک دن میں پورے قرآن کریم کے تلاوت کرنے کا ان کے گھروں کا ماحول تھا۔ میری بہنوں ہم خود جانے رمضان کا مبارک مہینہ ہمارے پاس آیا ہے، یہ رمضان کا مبارک مہینہ مہمان ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو دیا ہے۔ پہلی امتوں پر روزے تو فرض تھے لیکن ان کو رمضان کا مبارک مہینہ نہیں ملا تھا۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کا مہینہ ہے۔
اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے لٹنے کا مہینہ ہے، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہدایت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ نے سرکش شیاطین کو اللہ نے قید کر کے اللہ نے سمندروں میں ڈال دیا ہے۔ میرا اللہ پہلے عرش اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کو لے کر پہلے آسمان پر آ چکے ہیں۔ 24 گھنٹے اللہ کی رحمت متوجہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بار بار آواز آتی ہے کوئی مانگنے والی میں اس کی مراد کو پوری کروں، ہے کوئی گناہوں سے مغفرت چاہنے والی میں اس کے گناہوں کو معاف کروں، ہے کوئی عورت پریشان جو اپنے گھر سے پریشان ہو اور اپنے گھریلو کاروبار سے پریشان ہو، اپنے بچوں کی زندگی سے پریشان ہو، حل من مبتلا فعافیہ، ہے کوئی پریشان مرد یا پریشان عورت میں اس کی پریشانی کو دور کروں۔ رب العالمین پہلے آسمان پر سے آوازیں لگاتے ہیں، مانگو مجھ سے میں تمہاری مراد کو پوری کرنے والا ہوں۔ میری بہنوں، مانگنے والے کی کمی ہے، دینے والے کی کمی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے 24 گھنٹے اپنے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ رمضان میں ہر وقت میں اللہ کی بارگاہ میں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ مبارک خاتون وہ ہیں جو رمضان کی ایک ایک گھڑی کی قدر کر کے اپنے آپ کو اللہ کے دین کی محنت میں لگاوے، عبادت میں لگاوے، اپنے آپ کو خدمت میں لگاوے، اپنے آپ کو دعا میں لگاوے اور اپنے آپ کو سخاوت میں لگاوے۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ دعوت کا مہینہ ہے، رمضان کا مبارک مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، رمضان کا مبارک مہینہ دعا کا مہینہ ہے، رمضان کا مبارک مہینہ سخاوت کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مبارک مہینہ صبر کا مہینہ ہے، رمضان کا مبارک مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ اللہ نے جنت بنایا ہے۔ میری بہنوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے در کھلے ہوئے ہیں، رمضان کو صحیح گزارو۔ حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، رمضان میں جس چیز کو تم زیادہ کرو گی وہ 11 مہینوں میں کرو گی۔ اگر تم رمضان میں اللہ کی عبادت کو تم نے زیادہ کیا تو 11 مہینوں میں اللہ عبادت کی توفیق دے گا۔ رمضان میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، اللہ کی نافرمانی سے بچایا، زبان کے غلط بول سے اپنے آپ کو بچایا۔ میری بہنوں، یہ رمضان کا روزہ بہت بڑا قیمتی روزہ ہے۔ اللہ اس روزے پر کیا دے گا؟ میرے اللہ نے فرمایا ہر عمل کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے ذریعے دلوائے گا۔ قرآن کریم کی تلاوت کا بدلہ اللہ فرشتوں کے ذریعے دلوائے گا، نماز کے پڑھنے کا بدلہ اللہ فرشتوں کے ذریعے دلوائے گا، لیکن رمضان کا روزے کا بدلہ قال اللہ تعالی الا الصوم فانه اجزی به، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ رمضان کے روزے کا بدلہ رب العالمین خود اپنے ہاتھوں سے دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان کے روزے کا بدلہ جب اللہ تبارک و تعالی دے گا، اللہ تبارک و تعالی کی شان کتنی بڑی ہے، اللہ کتنی بڑی طاقت والا، کتنی بڑی قدرت والا، زمین و آسمان کا مالک، مشرق و مغرب کا مالک، شمال و جنوب کا مالک، ہوا و فضا کے نظام کو چلانے والا، بڑے بڑے سمندروں کا خالق، آسمان کے اوپر کو جانے، آسمان کے نیچے کو جانے، جو زمین کے اوپر کو جانے، زمین کے نیچے چلنے والی چوٹی کی صدا کو سنے، یہ رب العالمین فرماتا ہے میں رمضان کے روزے کا بدلہ میں دوں گا۔ ایک بہت بڑے عالم ملا علی قاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ کیا دے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے داروں کو بدلہ یہ دے گا کہ اللہ جنت میں اپنا دیدار کرائے گا، جنت میں اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا۔ ہر مرد ہر عورت اللہ تبارک و تعالیٰ کو جنت میں دیکھے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، بہت بڑا مجمع دنیا میں جنت میں ہوگا، آخرت میں مرد بھی ہوں گے عورتیں بھی ہوگی، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے میں تکلیف نہیں ہوگی؟ تو میرے نبی نے فرمایا جب دنیا میں چاند طلوع ہوتا ہے، رمضان کا ہوتا ہو یا شعبان کا ہوتا ہو، تو رمضان کا چاند دیکھنے میں کسی کو تکلیف پڑتی ہے، دنیا کا ہر مرد ہر عورت آسانی کے ساتھ چاند کو دیکھتا ہے، آسانی کے ساتھ سورج کی روشنی کو دیکھتا ہے۔ جنت میں جنت کی نعمت، سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے۔ جب اللہ زیارت کرانے پر آئے گا، اللہ اپنے دیدار کرانے پر آئیں گے تو کسی انسان کو اللہ کی زیارت میں تکلیف نہیں پہنچے گی۔ میری بہنوں، جنت کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت ہے۔ پھر میرا اللہ فرمائے گا میری بندیوں، تم نے گرمی کے موسم کے روزے رکھے تھے، تم نے گرمی کے موسم میں روزے رکھ کر اپنے شوہر کی بھی خدمت کی، شوہر کے لیے سحری کا انتظام کیا، افطاری کا انتظام کیا، تو نے گھروں کے کام کاج کے ساتھ گرمی کے موسم کے روزے رکھے۔ آج میں تم سے راضی ہو چکا ہوں، کبھی میں تم کو ناراض نہیں کروں گا، کبھی میں تم کو
ناراض نہیں کروں گا، کبھی میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا، جنت میں چلے جاؤ، کبھی تمہیں جنت کو چھوڑنا نہیں ہے۔ تمام جنتی اس وقت خوش ہو جائیں گے، پھر میرا اللہ جنت میں کہے گا میرے بندو کیا میں تم کو اپنا قرآن سناؤں؟ تمام جنتی کہیں گے اللہ آپ اپنا قرآن سناؤ۔ جب اللہ تبارک و تعالی جنت میں اپنا قرآن سنائے گا، اللہ کی آواز کتنی میٹھی ہے، آوازوں کو بنانے والا رب العالمین ہے۔ ایک روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ سورہ انعام پڑھے گا، اور ایک روایت کے مطابق اللہ تبارک و تعالی سورہ رحمان پڑھے گا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ میری بہنوں، جب اللہ تعالیٰ قرآن کریم پڑھیں گے، تمام جنت کے مرد بھی، تمام جنت کی عورتیں بھی جنت کی نعمتوں کو بھول جائیں گے، جنت کے کھانے پینے کی چیزوں کو بھول جائے گی، جنت کے جھولے کو بھول جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرتی رہے گی اور اللہ کا کلام سنتی رہے گی۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ اللہ نے جنت میں جانے کے لیے دیا ہے، یہ ولایت کا مہینہ ہے۔ مولانا ملا علی قاری فرماتے ہیں اگر رمضان کو اگر صحیح گزارا تو عید کے چاند ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کو ولایت کے مقام پر پہنچا دیتے ہیں۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا کہ رمضان کے روزے کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود دے گا۔ اور ایک روایت لکھی ہے مولانا اشرف علی تھانوی نے بیستی زیور میں، اللہ جنت میں دسترخوان بچھائے گا اپنے عرش کے تلے، تمام دنیا کے انسان اس وقت حساب و کتاب میں مشغول ہوں گے، مرد بھی مشغول ہوں گے، عورتیں بھی مشغول ہوگی، خطرناک گرمی ہوگی، سورج ایک بالشتہ کے اوپر ہوگا، لوگ اپنے اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، لیکن ایک طبقہ ہوگا جو جنت کے عرش کے سائے کے تلے دسترخوان پر کھانا کھاتا ہوگا، پھل کھاتا ہوگا، فروٹ کھاتا ہوگا، تو تمام حساب و کتاب والے فرشتوں سے پوچھیں گے یہ کون مستورات ہے اور یہ کون مرد ہے جو جنت کی نعمتیں کھا رہی ہے، جنت کے مزے لوٹ رہی ہے، جنت کے پھل کھا رہی ہے، ماکولات بھی ہیں، مشروبات بھی ہیں، ٹھنڈی پینے کی چیزیں بھی ہیں، کھانے کی قسم قسم کی نعمتیں ہیں۔ تو فرشتوں کی طرف سے آواز آئے گی یہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندیاں ہے جو رمضان کا روزہ رکھنے والی تھی، گرمی کے موسم کے رمضان کے روزے رکھ کر خدا کے حکم کو پورا کیا، تم روزہ چھوڑنے والے تھے، یہ رمضان کے روزے رکھنے والی تھی، یہ اللہ کی طرف سے ان کا اکرام ہو رہا ہے۔ جنت میں 8 دروازے ہیں، اس میں ایک دروازے کا نام ہے باب الریان، یہ اللہ تبارک و تعالی نے صرف روزے داروں کے لیے بنایا ہے۔ یدخل منہ الصائمون، جنت کا دروازہ ریان کھلے گا، تمام جنتی روزہ رکھنے والے اس دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے۔ جب تمام روزے دار داخل ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ دروازے کو بند کر دے گا۔ جب جنتی مرد جنتی عورتیں دروازے سے جب جنت میں جا رہی ہوگی، ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، فرشتے ان کا استقبال کریں گے، اہلاً و سہلاً کی سوغات سے ان کو پکاریں گے اور یہ آیت پڑھیں گے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاتی رہو پیتی رہو جنت کی نعمتیں، تم نے گرمی کے ایام خالیہ میں روزے رکھے تھے۔ لیکن میری بہنوں، میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ روزے کے فضائل ہیں، لیکن میرے نبی نے یہ بھی فرمایا الصوم جنۃ ما لم یخرقها، کہ روزہ تو ڈھال ہے جب تک کہ روزے کو پھاڑا نہ جائے، روزہ شیطان کے لیے ڈھال ہے، روزہ نفسانی خواہشات کے لیے ڈھال ہے، اور روزہ جہنم کے عذاب کے لیے ڈھال ہے۔ ڈھال کا مطلب یہ ہوتا ہے، ڈھال ایک ہتھیار ہوتا ہے، جب کوئی انسان کسی پر حملہ کرتا ہے، اگر سامنے والے انسان کے پاس ڈھال ہوتی ہے تو ڈھال سے وہ حملے سے بچ جاتا ہے، تمام کے تمام حملے کو وہ ڈھال سے حملے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا روزے داروں کے لیے روزہ جہنم کے عذاب کے لیے ڈھال ہے، وہ کبھی جہنم میں روزے دار جا نہیں سکتے، روزے دار عورتیں جہنم میں جا نہیں سکتی، لیکن جب تک روزے کو پھاڑا نہ جائے۔ تو صحابہ نے پوچھا قیل بما یخرقها یا رسول اللہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کیا روزہ بھی پھٹ جاتا ہے اور روزہ کی چیز سے پھٹتا ہے؟ تو میرے نبی نے 2 باتیں فرمائی، بکذب او غیبت، کہ جھوٹ بولنے کی بنیاد پر روزہ پھٹ جاتا ہے اور غیبت کی بنیاد پر روزہ پھٹ جاتا ہے۔
میری بہنوں، عورتوں کی عادت ہوتی ہے گرمی کے موسم میں اپنے شوہروں کے لیے کتنی خدمت کرتی ہے. صبح جلدی جلدی سحری بناتی ہے. تمہارا مرد بھی سویا ہے، تمہارے جوان جوان لڑکے بھی سوئے ہیں. ایک عورت صبح جلدی اٹھ کر اکیلی اکیلی کچن میں جا کر روٹی گرم کرتی ہے، روٹی بناتی ہے، چائے بناتی ہے، پھر اپنے شوہر کو اٹھاتی ہے، اپنے بچوں کو اٹھاتی ہے. جب صبح سورج طلوع ہوتا ہے اپنے بچوں کی پڑھائی کی فکر ہوتی ہے، اسکول کی فکر ہوتی ہے، گھر کے دورے کی فکر ہوتی ہے، گھر کی صفائی کی فکر ہوتی ہے. شام کا وقت ہوتا ہے، افطاری کے سامان کی فکر ہوتی ہے، کھانا بنانے کی تیاری میں مشغول ہو جاتی ہے. میرا اللہ آپ کو کیا دے گا آپ کبھی سوچ نہیں سکتی. لیکن اتنی ساری خدمت کے باوجود جب عورت کی زبان بے قابو ہو جاتی ہے، عورت کی زبان سے غیبت نکل جاتی ہے، جھوٹ نکل جاتا ہے، تو میرے نبی نے فرمایا جس طریقے پر دودھ پھٹ جاتا ہے اس طریقے پر رمضان کا روزہ بھی پھٹ جاتا ہے. روزے کے پھٹنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رمضان کے روزہ رکھنے کا جو مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بدلہ اور تقوی، ہماری زندگی میں تقوی آ جائے، ہماری خلوتیں پاک ہو جائے، ہماری راتوں کی تنہائیاں پاک ہو جائے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیک بندیاں بن جائے. یہ تقوی کا مقصد ختم ہو جاتا ہے، یہ تقوی کا مقصد ختم ہو جاتا ہے. فرضیت تو ادا ہو جاتی ہے لیکن رمضان کے روزہ رکھنے کا جو فائدہ ہونا چاہیے وہ فائدے سے ہم محروم ہو جاتی ہے. اس لیے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے عید کے موقع پر آپ نے خطبہ دیا اور خطبے میں عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا یا معشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، تصدقنا، صدقہ خوب دیا کرو. میں نے سب سے زیادہ عورتوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے. میری بہنوں، صدقہ تمام بیماریوں کا علاج ہے، صدقہ تمام مصیبتوں کا علاج ہے. ہمیں صدقہ نکالنا ہے. رمضان میں ہمیں زکوٰۃ نکالنی ہے. زکوٰۃ اگر ہم پر فرض ہے، ہمارے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے یا تھوڑا سا ہمارے پاس سونا ہے، 1 تولہ سونا ہو، 1 تولہ سونے کی قیمت بھی آج 40,000 سے اوپر ہے. 52.5 تولہ چاندی کی قیمت آج کے حساب سے 40,200 روپیہ ہے. تو میری بہن اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. اگر تمہارے پاس کچھ پیسے ہو، تھوڑا سا سونا ہو، تھوڑی سی چاندی ہو، ان تمام کو ملا کر 40,000 روپے سے اوپر پیسے ہو جاتے ہیں تو ہم پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. مرد کی زکوٰۃ الگ ہوتی ہے، عورت کی زکوٰۃ الگ ہوتی ہے. عورت اپنے شوہر کے پاس بیٹھ کر اپنے سونا و چاندی کی قیمت بازار میں لگوا کر فوراً اپنے سونا و چاندی کی زیورات کی زکوٰۃ نکالے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک انصاریہ صحابیہ آئی. ان کے ہاتھ میں 2 سونے کے کڑے تھے. آپ نے فرمایا اے میری بہن، کیا تو ان 2 سونے کے کنگنوں کی زکوٰۃ نکالتی ہے؟ اس نے کہا میں اللہ کے نبی نہیں نکالتی. تو میرے نبی نے فرمایا یہ تیرے دونوں سونے کے کنگن اور سونے کی بنگڑیاں کل قیامت کے میدان میں جہنم کا توق بنے گی، جہنم کا سانپ بنے گی جو تجھے ڈسے گی اور تجھے جہنم کے حوالے کر دے گی. وہ صحابیہ اللہ کے نبی کے سامنے ڈر گئی اور اس کے آنکھوں میں آنسو بہہ گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا ان کی زکوٰۃ نکالو. اس نے کہا مجھے زکوٰۃ نکالنا نمبر 2 کی بات ہے. سونے کے دونوں کڑے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیے. میری بہنوں، ہمیں صدقہ نہیں کرنا، ہمیں سونے و چاندی کے زیورات کو پہنے اپنے شوہر کی رضا کے لیے، لیکن اس کے مالوں کی زکوٰۃ نکالے. زکوٰۃ نکالے. اپنے شوہر کی زکوٰۃ الگ ہوتی ہے، گھر کی عورتوں کی زکوٰۃ الگ ہوتی ہے. زکوٰۃ نکالو گے تمہارا دوسرا مال بھی پاک ہو جائے گا، ورنہ تمہارا دوسرا مال بھی برباد ہو جائے گا. پھر سونے و چاندی کے زیورات کے کنگن اور سونے و چاندی کے گلے کا ہار یہ کل قیامت کے میدان میں سانپ کا ذریعہ بنے گا. میری بہنوں، زکوٰۃ کو نکالو. اور زکوٰۃ کا نکالنے کا مہینہ کوئی رمضان کا مہینہ نہیں ہوتا، بلکہ جب بھی عورت جب صاحب نصاب بنتی ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. لیکن چونکہ عام طور پر لوگ رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، اللہ رمضان میں اجر کو بڑھا دیتا ہے. 1 فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، 1 نفل کا ثواب فرض کے برابر. جب میرا اللہ اجر کو بڑھا دیتا ہے تو اکثر مرد بھی اور اکثر عورتیں رمضان میں زکوٰۃ نکالتی ہیں. اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالا کرو.
اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالا کرو، اور زکوٰۃ کے نکالنے کے علاوہ صدقہ بھی دیا کرو، للہ رقم دیا کرو۔ سب سے زیادہ حق رشتہ داروں کا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، میرے پاس چند پیسے ہیں، چند روپے ہیں، میں سب سے پہلے کس پر خرچ کروں؟ تو میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے رشتہ داروں کا حق ہے، وآت ذی القربى حقہ، رشتہ داروں کے حق کو ادا کرو، آپ کو ڈبل اجر ملے گا۔ ایک تو آپ کے صدقہ کرنے کا اجر ملے گا، نمبر دو رشتہ داری کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا اجر ملے گا۔ ہمارے رشتہ دار ہم سے بولتے ہو یا نہ بولتے ہو، ان تمام کو ہم صدقہ کریں، ان تمام کے گھروں پر افطاری کا سامان بھجواوے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رشتہ داروں کے گھر پر افطاری کا سامان بھجواتے تھے، صدقے کی رقم بھجواتے تھے، جو حضرت عمر کے بارے میں اچھا بولتے نہیں تھے۔ تو کسی نے کہا بالمؤمنین تم ان رشتہ داروں کے گھروں پر تم مال بھجواتے ہو، سامان بھجواتے ہو، رقم بھجواتے ہو جو تمہارے بارے میں اچھا نہیں بولتے۔ فرمایا میں اسی لیے ان کو بھیجتا ہوں تاکہ وہ میری تعریف نہ کرے۔ اگر میں ان رشتہ داروں کے گھر پر بھیجوں گا جو مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، میری تعریف کرتے ہیں، میں تعریف کا بھوکا نہیں ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ان کو زکوٰۃ کی رقم دے کر، صدقے کی رقم دے کر میں ان کو اللہ کے قریب کروں اور ان کے دلوں سے دشمنیوں کو ختم کروں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورتوں کی جماعت صدقہ خوب دیا کرو۔ میں سب سے زیادہ عورتوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت انس کی والدہ نے پوچھا لم یا رسول اللہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سے گناہ کی وجہ سے عورتیں جہنم میں زیادہ جائے گی؟ اور آپ نے جہنم میں عورتوں کو زیادہ جلتے ہوئے دیکھا، زیادہ جاتے ہوئے دیکھا۔ تو میرے نبی نے فرمایا عورتوں میں دو خطرناک عادتیں ہوتی ہیں، جن دو عادتوں کی بنیاد پر نماز کے پڑھنے کے باوجود بھی جہنم میں جائے گی، رمضان کے روزے رکھنے کے باوجود بھی جہنم میں جائے گی۔ پہلا گناہ فرمایا تکثرن اللعن، کہ عورتیں لعن طعن زیادہ کرتی ہیں، عورتیں غیبتیں زیادہ کرتی ہیں۔ 4-5 عورتیں جمع ہو جاتی ہیں تو کسی کا گھر ٹوٹ جاتا ہے، کسی کا مکان ٹوٹ جاتا ہے، کسی کی منگنی ٹوٹ جاتی ہے۔ دیرانی جیٹھانی کی غیبت کرتی ہے، جیٹھانی دیرانی کی غیبت کرتی ہے، پڑوسن پڑوسن کی کاٹتی ہے، پڑوسن پڑوسن کی کاٹتی ہے، بہو ساسو کی غیبت کرتی ہے اور ساسو بہو کی خدمت کرتی ہے۔ ہمارے گھر کو آگ لگ گئی ہے، ہمارا گھر کا شیرازہ بکھر چکا ہے۔ میری بہنوں اس زبان کو قابو میں رکھو، یہ رمضان کا مبارک مہینہ یہ زبان کی مشق کا مہینہ ہے۔ رمضان کے علاوہ کے اندر بھی زبان کو قابو میں رکھو۔ غصے کے وقت مرد کا ہاتھ بے قابو ہو جاتا ہے اور عورت کی زبان بے قابو ہو جاتی ہے۔ یہ زبان پھول بھی ہے اور یہ زہر بھی ہے، یہ شہد بھی ہے، یہ تریاق بھی ہے، یہ محبت بھی ہے اور یہ نفرت بھی ہے۔ جب زبان محبت کے ساتھ چلتی ہے خاندان آباد ہو جاتا ہے، پڑوسن آباد ہو جاتے ہیں، پورا محلہ پاکیزہ بن جاتا ہے، پورا محلہ آباد ہو جاتا ہے۔ یہ زبان جب کڑوی بن جاتی ہے، یہ زبان جب جھوٹ کی عادی بن جاتی ہے، چگلی کی عادی بن جاتی ہے، غیبت کی عادی بن جاتی ہے، تنقید کی لعن طعن کی عادی بن جاتی ہے، تو میری بہنوں سنگ مرمر کے مکان بھی کانٹے دار صحرا بن جاتے ہیں اور گھروں میں چیخنے کی و چلانے کی آواز شروع ہو جاتی ہے، گھر ٹوٹ جاتا ہے، دیرانی جیٹھانی سے کٹ جاتی ہے، بھائی بھائی سے کٹ جاتا ہے، بھائی بہن سے کٹ جاتا ہے، بہن بھائی سے کٹ جاتی ہے، پڑوسن پڑوسن سے کٹ جاتی ہے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پڑوس میں ایک عورت ہے جو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتی ہے، رمضان کے روزے بھی رکھتی ہے، نوافل کی پابندی کرتی ہے، اپنے گھروں سے مال کو لٹاتی ہے، لیکن پڑوسی کو تکلیف پہنچاتی ہے، پڑوسی کو سانپ کی طرح ڈستی ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا میں نے اس عورت کو جہنم کے عذاب میں جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ پھر پوچھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے پڑوس میں ایک عورت ہے جو صرف 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، زیادہ نوافل کی پابندی نہیں کرتی، خالی فرائض کی پابندی کرتی ہے، لیکن اپنی پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتی ہے، ان کے بچوں سے اچھے انداز سے پیش آتی ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا میں نے اس عورت کو جنت کے باغوں میں کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو میری بہنوں اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ہے۔ تو میرے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس طریقے پر دودھ پھٹ جاتا ہے اس طریقے پر رمضان کا روزہ پھٹ جاتا ہے کہ غیبت کرنے کی وجہ سے عورت کی سب سے خطرناک عادت یہ بتائی تکثرن اللعن، کہ عورتیں لعن طعن زیادہ کرتی ہے،
اور دوسری بات فرمائی تکفرن العشیر، اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے، اپنی شوہر کی نافرمانی کرتی ہے۔ میری بہنوں، ہمارا شوہر کتنا محنت کر کے کما کے بچوں کو کھلاتا ہے، گرمی کا موسم ہو یا سردی کا موسم ہو یا برسات کا موسم ہو، رمضان کا گرمی کا مہینہ ہو، شوہر چھاپی جاتا ہے، بمبئی جاتا ہے، احمد آباد جاتا ہے۔ میرے بال بچے کسی کے سامنے سوال نہ کرے، میری عورت کسی کے سامنے سوال نہ کرے، میرا گھرانہ زندگی اچھی گزارے۔ افطاری کا وقت ہوتا ہے اور بیوی فون کرتی ہے، آج مجھے تکلیف تھی، میں نے گھر میں کھانا نہیں بنایا، آپ پارسل کو لے کر آنا، آپ چھاپی سے کھانے کو لے کر آنا۔ شوہر کے جیب میں پیسے نہ بھی ہو، قرضہ لے کر اپنی بیوی کی تمنا پوری کرتا ہے، اپنے بچوں کی تمنا پوری کرتا ہے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا اگر کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں کو حکم کرتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے شوہر کا مقام عورتوں کو بتلایا ہے۔ میری بہنوں، ان عورتوں کو جا کر پوچھو جن کا شوہر جوانی میں چل بسا ہے، جوانی میں اللہ کا پیارا ہو چکا ہے، ان عورتوں کی زندگی کیسے گزرتی ہے، ان کی راتیں کیسے گزرتی ہے، ان کا دین کیسے گزرتا ہے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ابو کس کو کہتے ہیں۔ جب عید کا موقع ہوتا ہے اور خوشی کا موقع ہوتا ہے، ہمارے پڑوس میں بچے ان کے ابو کی انگلی پکڑ کر بازاروں میں جاتے ہیں اور گلیوں میں گھومتے ہیں۔ اس عورت کی دل پر کیا گزرتی ہوگی جب اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ابو کے بغیر گھروں کے آگے دیکھتے رہتے ہیں، امی ہمارے ابو کب آئیں گے، ہماری انگلی کون پکڑے گا۔ میری بہنوں، ان عورتوں کو جا کر پوچھو جو بیوگی کی زندگی گزار رہی ہے، جن کا شوہر جوانی میں اللہ کا پیارا ہو چکا ہے، ان کو کتنی شوہروں کی یاد تازہ ہوتی ہوگی، جب بھی ضرورت پڑتی ہوگی اپنے شوہر کو نام کو لے کر آنکھوں سے آنسو بہاتی ہوگی۔ اس سے میرے نبی نے فرمایا یہ دو خطرناک عادتوں کی بنیاد پر میں نے سب سے زیادہ عورتوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس سے میرے بہنوں، اپنے شوہر کی فرما برداری کرو۔ جب شوہر گرمی میں سردی میں گھر پر آوے اچھا استقبال کرو، جب کاروبار پر جاوے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں اور ہمارے بزرگوں کے زمانے میں عادت تھی جب شوہر گھر سے نکلتا تھا عورت اپنے شوہر کو رخصت کرتی تھی اور دعا کرتی تھی اور شوہر کو یوں فرماتی تھی اتق اللہ فینا، ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرنا، ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ تم مزدوری کرنے جا رہے ہو، تم تجارت کرنے جا رہے ہو، تم بزنس کرنے جا رہے ہو، لیکن حرام کا لقمہ گھروں میں مت لانا، حرام کے ٹکڑے ہم کو مت کھلانا۔ اللہ کے واسطے اللہ کے بارے میں ڈرنا۔ گھروں کی عورتیں متقیہ تھی، اللہ کے سامنے ڈرنے والی تھی اور ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ اپنے شوہر کو رخصت کیا کرتی تھی۔ جب شوہر گھر سے نکلتا تھا گھر کی عورت مصلی بچھا کر اللہ کو کہتی تھی اے میرا مولا، اے میری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اور اپنے بچوں کی ضرورت پورا کرنے کے لیے میرا شوہر گھر کے دروازے چھوڑ کر کاروبار پر گیا ہے، یہ اللہ تو اس کی روزی میں برکت دے، اس کو حلال روزی عطا فرما دے۔ یہ ہمارے بزرگوں کی عورتوں کا طریقہ، ان کی عادت تھی۔ میری بہنوں، زندگی گزارنے کا اللہ نے موقع دیا ہے، یہ رمضان کا مبارک مہینہ اللہ نے دیا ہے کہ ہماری زندگی تقوی پر آ جائے، ہماری زندگی تقوی پر آ جائے۔ تقوی کا مقصد کثرت عبادت نہیں ہے، تقوی کا مقصد ترک معصیت ہے، کہ تقوی کا مقصد اکثر یہ ہوتا ہے جب رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو جاتا ہے الحمدللہ ہمارا ماحول ہے کہ ہم نمازیں بہت پڑھتی ہیں، نفلیں بھی پڑھتی ہیں، چانس کی نماز بھی پڑھتی ہے، پڑھنا بھی چاہیے، ہمارا ذکر بڑھ جاتا ہے، قرآن کی تلاوت بڑھ جاتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں ہم سے گناہ بھی ہو رہا ہے، ہماری زبان بھی بے قابو ہے، ہمارا آنکھوں کا دیکھنا صحیح نہیں، زبان کے بول صحیح نہیں، کانوں کا سننا صحیح نہیں، ہمارا دماغ گناہوں کو سوچ رہا ہے۔ تقوی کا مقصد ہے ترک معصیت، گناہوں کو چھوڑنا ہے، اللہ کی نافرمانی ہم سے چھوٹ جائے، ہمارے خیالات پاک ہو جائے، ہمارے دلوں کی سوچ پاک ہو جائے، ہمارا دیکھنا پاک ہو جائے، ہماری زبان کے بول میٹھے ہو جائے، زبان پر اللہ کا ذکر ہو۔ یا ابن آدم قلبک لی فلا تدخل فیہ حب غیری، یا آدم کی بیٹی تیرا دل تو میرے لیے ہے، میرے علاوہ کسی اور کی محبت اپنے دل میں داخل مت کر، یقین ہو تو میرا ہو، محبت ہو تو میری ہو، عظمت ہو تو
میری ہو، سوچ ہو تو میری ہو، وَلِسَانُكَ لِي فَلَا تَذْكُرْ بِهِ أَحَدًا غَيْرِي، یہ آدم کی بیٹی تیری زبان تو میرے لیے ہے، زبان سے میرے علاوہ کسی کا تذکرہ مت کر، اللہ کی بڑائی کو بول، اللہ کی طاقت کو بول، اپنے بچوں کے سامنے اللہ کی بڑائی کی باتیں کر، قرآن کی باتیں کر، صحابہ کی باتیں کر، بزرگوں کے واقعات سنانے چاہیے۔ میری بہنوں، یہ زبان پر ایک ایک زبان کا بول زندگی بدلنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، زبان کا ایک میٹھا بول جنت میں جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور ایک زبان کا کڑوا بول جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے ایک بہت بڑے مدینے کے صحابی عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ رمضان کے 14ویں روزے کو ظہر کی نماز کے بعد گھر جا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ میرے نبی نے ان کا ہاتھ پکڑ کے پوچھا، عقبہ کیسے ہو؟ کہ اللہ کے نبی بہت اچھی حالت میں ہو۔ پھر کہا، یا رسول اللہ من نجات، میری نجات کیا ہے؟ میری کامیابی دنیا میں کیا ہے اور آخرت میں کامیابی مجھے کیسے ملے گی؟ تو میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، عقبہ اگر تم دنیا میں کامیابی چاہتے ہو یا آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو 3 کام کرو۔ اس میں پہلا کام بتایا، کف لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھا کرو، اپنی زبان کو قابو میں رکھا کرو۔ اکثر یہ ہوتا ہے افطاری کے وقت اللہ اپنی دعا کو قبول کرتا ہے، بندے کی ہر دعا افطاری کے وقت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، لیکن چونکہ چھوٹے چھوٹے گھر میں بچے ہوتے ہیں، افطاری کے وقت پریشان کرتے ہیں، ماں روزہ کی حالت میں ہوتی ہے تو دماغ چڑھ جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے اور ماں بد دعا زبان سے دے دیتی ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں، اللہ جس طرح دعا کو قبول کرتا ہے اس طرح رب العالمین بد دعا کو بھی قبول کرتا ہے، لیکن میرا اللہ اس وقت بچے کو نہیں چھیڑتا، لیکن جب وہ چھوٹا سا بچہ جب جوانی کی دہلیز پر کھڑا ہو جاتا ہے اور ماں کی زندگی کا سہارا بن جاتا ہے، بھرپور جوانی میں رب العالمین بچے کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور ماں کا سایہ اس سے دور کر لیتے ہیں۔ اس سے میری بہنوں، اس زبان کے بول کو میٹھا بنانا ہے، زبان پر اللہ کا ذکر ہو، کھانا بناتے بناتے بھی اللہ کو یاد کرو، گھر میں جھاڑو دیتے دیتے بھی اللہ کو یاد کرو، برتن مانجتے مانجتے بھی اللہ کو یاد کرو۔ آپ کھانا پکا رہی ہے، زبان پر سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے، لا الہ الا اللہ ہے، اللہ اکبر ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ 5 بڑے بڑے وزنی کلمے ہیں۔ اول کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ ہماری زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو۔ اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا فرمائی، یہ اللہ تو مجھے ذکر کرنے والی زبان نصیب فرما۔ اور میرے نبی نے فرمایا، جن لوگوں کی زبانیں اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے گی وہ جنت میں ہنستے ہوئے داخل ہوگی۔ اس سے میری بہنوں ہماری ذمہ داری ہے، یہ رمضان کا مبارک مہینہ اللہ نے پریکٹس کے لیے دیا ہے، تو رمضان میں اپنی زندگی کو صحیح گزار کر 11 مہینے ہماری زندگی صحیح گزرے، ہم قرآن کریم کو پڑھنے والی بنے، اللہ کی عبادت کرنے والی بنے، اور ہم جہاں بھی ہو اللہ کے حکم کو پورا کریں۔ عورتوں کے ساتھ سب سے بڑا حکم جو پردہ ہے، ہم پردے کی پابندی کرے، پردے کی پابندی کرے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے کہا ہے، اے نبی جی اپنی عورتوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اور مومنین کی عورتوں کو فرما دے کہ اپنے سروں پر اوڑھنیاں ڈالے اور اپنے گریبان کو چھپاوے، پردے کی پابندی کرے۔ میری بہنوں، پردے کی پابندی کرے۔ خوشی کے موقع پر پردہ ختم ہو جاتا ہے، غمی کے موقع پر پردہ ختم ہو جاتا ہے۔ ام خلاد رضی اللہ عنہا یہ مدینہ منورہ کی صحابیہ ہے، جوان لڑکا اللہ کے راستے میں فوت ہوا، پردے میں لپٹی ہوئی حضور کی خدمت میں آئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا جوان بیٹا دکھتا نہیں ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا، تمہارا جوان بیٹا تو اللہ کے راستے میں فوت ہو چکا ہے۔ میری بہنوں، جس گھر میں جوان بیٹے کا انتقال ہو جاوے اس ماں کی کیا کیفیت ہوتی ہے، لیکن وہ پردے میں لپٹی ہوئی ہے، پورا بدن ڈھکا ہوا ہے۔ تو ایک صحابی نے پوچھا، تمہارا جوان بیٹا فوت ہوا ہے اور تم پردے کی حالت میں ہو؟ عجیب جواب دیا، میرا جوان بیٹا فوت ہوا ہے، میری شرم فوت نہیں ہوئی۔
میری شرم فوت نہیں ہوئی، اس وقت بھی خدا کے حکم کو پورا کرنا یہ زندگی کا مقصد سمجھا ہوا تھا۔ خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، میری بہنوں ہمارے یہاں جب شادی کی سیزن آتی ہے یا شادی کا موقع ہوتا ہے یا کب غم آتا ہے، ہمارا پردہ اڑ جاتا ہے۔ اچھے اچھے دیندار گھرانوں کی عورتیں پردے سے باہر آ جاتی ہیں۔ خدا کے حکم کو پورا کرو۔ ایک عورت جب میتا کے بازار میں یا چھاپی کے بازار میں یا بمبئی کے بازار میں بغیر پردے کے گھر سے نکلتی ہے، آسمان پھٹنے کو تیار ہو جاتا ہے، زمین پھٹنے کو تیار ہو جاتا ہے، سمندر بہنے کو تیار ہو جاتے ہیں، آسمان کے فرشتے بھی اس پر لعنت بھیجتے ہیں، زمین کے فرشتے بھی اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ میری بہنوں پردے کی پابندی کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں نبی کی عورتوں کو فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتوں تمہاری جیسی دنیا میں کوئی عورت آئی نہیں، تمہارا پردہ بھی اعلیٰ، تمہاری عبادت بھی اعلیٰ، تمہاری زندگی بھی اعلیٰ۔ بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت میمونہ یہ دونوں اللہ کے نبی کی بیویاں ہیں، اللہ کے نبی کے گھر پر دونوں موجود تھی۔ اور ایک مدینہ منورہ کے نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ گھر پر تشریف لائے، آنکھوں سے نابینا تھے، تو یہ دونوں عورتیں گھر کے باہر تھی، اللہ کے نبی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی لیکن گھر میں نہیں گئی۔ آپ نے فرمایا احتجبا، تم دونوں عبداللہ سے پردہ کرو۔ تو ان دو صحابیہ نے کہا اللہ کے نبی یہ تو اندھے ہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا یہ آنکھوں سے نابینا ہے، تم تو آنکھوں سے نابینا نہیں ہو، تم تو دیکھتی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فوراً تنبیہ فرمایا اپنی عورتوں کے گھروں میں جا کر پردہ کرو۔ پردے کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ایک بار اپنی بیوی خدیجہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، جبریل امین وحی کو لے کر آئے اور تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے پوچھے بغیر چلے گئے۔ جب دوسری مرتبہ آئے تو میرے نبی نے پوچھا جبرائیل جب تم پہلی مرتبہ آئے تھے تو مجھ سے پوچھے بغیر آسمانوں پر چلے گئے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیوی خدیجہ آپ کے پاس پردے کی حالت میں بیٹھی ہوئی تھی، اچانک ان کا دوپٹہ سر سے لڑک گیا اور ان کے بال دکھنے لگے۔ فرشتوں کو اجازت نہیں ہے جہاں عورت کے بال دیکھے وہاں فرشتے وہاں بیٹھ نہیں سکتے۔ اتنی بڑی پردے کی اہمیت ہے، جب فرشتہ نہیں بیٹھے گا تو کون آئے گا؟ ہمارے گھروں میں شیطان کا بسیرا ہوگا، ہمارے گھروں میں شیاطین داخل ہوگے، پھر شیاطین گھروں میں جھگڑے کراتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر میاں بیوی سے جھگڑا کرتا ہے، بیوی شوہر کو ستاتی ہے، ہماری جوان اولاد نافرمان بن جاتی ہے۔ کہ کیا ہوا کہ گھر میں بے پردگی آ گئی تو بے پردگی کے آنے کی بنیاد پر اللہ کی رحمت کے فرشتے ہمارے گھروں سے نکل گئے۔ زبیدہ خاتون کتنی بڑی دنیا کی معزز ترین عورت ہے، ہارون رشید کی بیوی جس نے بہت بڑا کام دنیا میں کیا ہے۔ جس وقت حجاج کرام کا قافلہ حج کے لیے مکہ مکرمہ جاتا تھا، کہیں پانے کا بندوبست نہیں تھا، پیدل سفر ہوتے تھے، اونٹوں پر سفر ہوتے تھے اور لوگ پیاس کے مارے ان کی قبریں راستوں میں بنا کرتی تھی۔ زبیدہ خاتون نے اتنا بڑا کام کیا ہے کہ وہاں عراق سے لے کر بیت اللہ تک اس نے نہر بنائی، پوری نہر جاری کی، لاکھوں ریال خرچہ کیے، لاکھوں پیسے خرچ کیے تمام حاجیوں کو پانی پلانے کے لیے، ان کی سہولت کے لیے۔ ان کا انتقال ہوا، کسی نے پوچھا زبیدہ اللہ نے تمہاری تو مغفرت کر دی ہوگی، تم نے تو بہت بڑے بڑے کام کیے تھے۔ فرمایا میرے اللہ نے مجھے نہر کے بارے میں تو پوچھا ہی نہیں، میرے اللہ نے ایک عمل پر میری مغفرت کر دی۔ کہ کون سا عمل تھا؟ کہ میں ایک بار گھر میں بیٹھے بیٹھے کام کر رہی تھی، اچانک اذان کی آواز پڑی میرے کان میں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے اذان کا آواز سنتے ہی میں نے اپنے سر کے دو پٹے کو برابر کر دیا۔ اذان کے کلمات کی عظمت میرے دل میں آتی رہی، میں اذان کے کلمات کے جوابات دیتی رہی۔ میرے اللہ کو میری یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس عمل پر میرے اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ میری بہنوں اپنے گھروں میں پردوں کی پابندی کرو، بچیوں کو پردے کی پابندی کراؤ۔ جب ماں کی زندگی میں دین ہوتا ہے تو اولاد کی زندگی میں دین آتا ہے۔ ماں کو دیندار بننا پڑے گا، اپنے بچوں کی دینی تربیت کرنا ہو اور اپنے بچوں کو دیندار بنانا ہو تو سب سے پہلے ماں کی زندگی میں دین کو داخل کرنا پڑے گا۔ علماء نے لکھا ہے جب ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو خالی ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتی، اگر ماں کی زندگی میں تقویٰ ہوتا ہے، ماں کا رجحان
رجحان آخرت کی طرف ہوتا ہے، ماں کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، ماں کے دل میں اللہ کا پیار ہوتا ہے، اس کی زندگی سنت شریعت کے مطابق ہوتی ہے۔ ایسی ماں جب اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو دودھ پلانے کے ساتھ ساتھ ماں کی نیکی کا اثر بھی اولاد کے پیٹ کے اندر منتقل ہوتا ہے۔ خدا نہ کری میری بہنوں، اگر ماں کی زندگی میں دین نہیں ہے، ماں بھی موبائل کی عادی ہے، اور ماں بھی واٹس ایپ کی عادی ہے، اور ماں بھی فیس بک کی عادی ہے، ماں کے سر پر دو پٹا نہیں، بغیر پردے کے بازاروں میں گھومنا یہ عادت بن چکا ہے۔ ایسی ماں جب اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو خالی اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتی، بلکہ ماں کے برے عمل کا اثر بھی اولاد کی زندگی کے اندر آتا ہے۔ اس لیے اگر اپنے بچوں کو دیندار بنانا ہو، اپنے بچوں کو نیک بنانا ہو، ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے آپ کو پردے کا پابند بناوے، نماز کا پابند بناوے۔ آپ نے گھر میں دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچے ماں کی نقل کرتے ہیں، جب ماں نماز پڑھتی ہے تو بچے بھی نماز پڑھتے ہیں، ماں رکوع کرتی ہے تو بچے رکوع کرتے ہیں، ماں سجدہ کرتی ہے اولاد سجدہ کرتی ہے۔ وہی ماں جب موبائل دیکھتی ہے تو بچے بھی موبائل دیکھتے ہیں، وہی ماں جب جھوٹ بولتی ہے بچوں کے سامنے تو بچے بھی ماں باپ کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں بچے ماں باپ سے جنت بھی سیکھتے ہیں اور بچے ماں باپ سے جہنم بھی سیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے کیا تربیت فرمائی کہ میرے نبی کی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انتقال کا وقت قریب ہے، اور اپنی باندی کو کہا اور یہ بات ساری کتابوں میں لکھی ہے کہ مجھے رات کے وقت میرے جنازے کو لینا، ان تدفن لیلا، رات کے وقت مجھے دفن کرنا۔ 24 سال کی چھوٹی عمر میں اللہ کی پیاری ہو گئی، میرے نبی کی لخت جگر تھی، میرے نبی کے جگر کا ٹکڑا تھا، چھوٹی عمر میں اللہ کو پیاری ہو گئی۔ کیا بات فرمائی، میرے جنازے کو رات کے وقت لینا تاکہ دنیا کے انسانوں نے مجھے کبھی دیکھا نہیں ہے، رات کے وقت جنازے کو لینا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ نبی کی بیٹی کا بدن موٹا تھا یا نبی کی بیٹی کا بدن پتلا تھا، نبی کی بیٹی اونچی تھی یا چھوٹی تھی، دنیا کے انسانوں کو پتہ نہ چلے۔ رات کے وقت فاطمہ کے جنازے کو لیا گیا۔ علماء نے لکھا ہے کل قیامت کے میدان میں ہر ایک انسان کو پل صراط پر سے گزرنا ہے۔ جب فاطمہ بنت محمد کی باری آئے گی گزرنے کی، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اللہ نے پل صراط کو جہنم کے اوپر بچھایا ہے۔ جب میرے نبی کی بیٹی فاطمہ کی گزرنے کی باری آئے گی، اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، اے انبیاء کی جماعت، اے فرشتوں کی جماعت، اے صحابہ کی جماعت اور اے علماء کی جماعت، اپنی اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو، فاطمہ بنت محمد پل صراط کے اوپر سے گزرنے والی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اکرام ہوگا۔ میری بہنوں، ہم نمونہ اللہ کے نبی کی بیٹیوں کو مناؤ، ہم نمونہ اللہ کے نبی کی بیویوں کو مناؤ۔ ہم یورپ کے اور موبائل کو دیکھ دیکھ کر یورپ کی عورتوں کی نقالی مت کرو۔ اتنا بڑا سورج بھی مغرب میں جا کے ڈوب جاتا ہے اور دنیا کے انسانوں کو اعلان کر کے کہتا ہے اگر تم نے مغرب کی نقل اتاری، تمہارے بچوں کے بال مغرب کے گوروں کے لڑکوں کے بالوں کی طرح بن گئے، تمہاری بچوں کے سر کے دوپٹے اگر مغرب کی لڑکیوں کی طرح اتر گئے، تمہارا بھی ڈوبنا مقدر ہے، پھر تمہیں کوئی کشتی نہیں مل سکتی، کوئی منزل نہیں مل سکتی۔ ہم نمونہ اللہ کے نبی کی بیویوں کو بناوے۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ کتنی زندگی سادہ گزاری۔ میرے نبی کی بیٹی بیمار ہے، آپ اللہ کے راستے میں ہے، اور کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بیمار ہے، اور اللہ کے نبی کے داماد علی بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم غزوہ کے پورا ہونے کے بعد آپ نے مدینے کے ایک عرب سردار عمران بن حسین کو ساتھ لیا اور اپنی بیٹی کے گھر پر گئے، جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی من فی الباب، کون ہے میرے دروازے پر؟ تو میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ، تیرے ابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری عیادت کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اندر سے آواز آئی ابا جان کیا آپ کے ساتھ کوئی اور صحابی بھی ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا عرب کے سردار عمران بن حسین میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ حضرت فاطمہ نے گھر میں سے آواز لگائی آہستہ آہستہ ابا جان میرے پاس مکمل بدن کو ڈھانکنے کے لیے کپڑا بھی موجود نہیں ہے۔
اللہ کے نبی کی بیٹی ہے, جنت کی عورتوں کی سردار ہے. میرے نبی کی بیٹی کے پاس مکمل بدن کو, جسم کو ڈھانکنے کے لیے کپڑا موجود نہیں ہے. اس نبی کے دل پر کیا گزری ہوگی. آج شادی کے موقع پر ہماری بیٹی 15 ہزار کے جوڑے پہنتی ہے, 20 ہزار کے جوڑے پہنتی ہے, 25 ہزار کے جوڑے پہنتی ہے. کل کیا منہ دکھاؤں گے فاطمہ کے سامنے, اللہ کے نبی کے سامنے, کہ جنت کی عورتوں کی سردار میرے نبی کی بیٹی. میرے نبی چاہتے جنت سے سواری لا سکتے تھے, جنت کے کپڑے اپنی بیٹی کو پہنا سکتے تھے, لیکن نہیں, دنیا تو چند دن کا سامان ہے, دنیا تو دھوکے کا گھر ہے, اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. جب میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی حالت کو سنا, میرے نبی رو پڑے. روتے روتے آپ پر غشی طاری ہو گئی. علماء نے کتابوں میں لکھا ہے, آپ کو جب افاقہ ہوا تو آپ کے بدن پر 2 چادریں تھی, ایک لنگی کی شکل میں پہنی تھی اور ایک اوپر ڈالی ہوئی تھی. میرے نبی نے اپنے اوپر کی چادر کو ڈالا اور کہا, بیٹا فاطمہ احتجبی, اس سے پردہ کر لے. تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر میں داخل ہوئے. چھوٹا سا کھجوروں کا بنا ہوا مکان تھا, جھونپڑا تھا. اندر گئے, اندر جانے کے بعد دیکھا میرے نبی کی بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ٹاڑ کے بستر پر سوئی ہوئی ہے, ٹاڑ پر سوئی ہوئی ہے, پورا بدن گرم ہے. میرے نبی نے اپنی بیٹی کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کے پوچھا, کیف حالک یا فاطمہ, بیٹا تیری طبیعت کیسی ہے. حضرت فاطمہ نے روتے روتے جواب دیا, ابا جان 7 دن ہو چکے ہیں آپ کی بیٹی فاطمہ کو روٹی کا ٹکڑا کھانے کو نہیں ملا. 7 دن ہو چکے ہیں, ایک ٹائم ہم بھوکا نہیں رہ سکتے, پیاسا نہیں رہ سکتی. نبی کی بیٹی 7 دن سے بھوکی ہے, بیمار ہے, علاج کے لیے پیسے نہیں ہے. میرے نبی کی بیٹی کے آنکھوں سے جر آنسو گرنے لگے اور میرے نبی کے کندھے پر سر رکھ کر رونا شروع کیا. آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو روتا دیکھ کر آپ کا پیمانہ چھلک گیا, آپ بھی رو پڑے اور آپ نے کہا, بیٹی فاطمہ مت رو, والذی بعث اباک بالحق ما ذقت من 3 ایام فواقا. میری بیٹی فاطمہ, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد عربی کی جان ہے, بیٹی فاطمہ 3 دن ہو چکے ہیں تیرے ابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی روٹی کا لقمہ اس کے پیٹ میں نہیں گیا, چکھنے کو نہیں ملا. بیٹی تو صبر کر, اللہ نے ہمارے خاندان کو صبر کے لیے بھیجا ہے. بیٹا دنیا گزر جائے گی, اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. یوں کر کے میرے نبی نے اپنی بیٹی کو تسلی دی ہے. زندگی جھونپڑے میں گزار دی, زندگی سادگی میں گزار دی. میری بہنوں, اللہ نے مجھے اور آپ کو زندگی گزارنے کا موقع دیا ہے. ہم 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں, فرائض کی پابندی کریں, قرآن کی تلاوت کی پابندی کریں, صبح شام کی تسبیحات کی پابندی کریں اور اپنے گھروں میں تعلیم کے حلقے زندہ کریں. اپنے بچوں کی دینی تربیت کرنی ہے, اس کا سب سے آسان علاج اپنے گھروں کی تعلیم ہے. مولانا عمر صاحب پالم پوری فرماتے تھے, گھروں کی تعلیم کی برکت سے بچوں کی زندگی میں عمل کا شوق پیدا ہوگا اور 6 صفات کے مذاکرے کی برکت سے گھر کے بچے کا مزاج دعوت والا بنے گا. مولانا عمر صاحب فرماتے تھے, اگر تم نے گھروں میں تعلیم کے حلقے نہ لگائے تو تم گھر پر رہتی ہوئی بھی بے گھر ہو جاؤ گی. اور یوں فرماتے تھے, اگر تم نے گھروں میں تعلیم کے حلقے نہ لگائے, ہمارے گھر میں وہ سارے کے سارے کام ہوں گے جو یہود و نصارہ کے گھروں میں ہوتے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا. اس لیے میرے بہنوں, اپنے گھروں میں تعلیم کے حلقے زندہ کرو اور اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت زندہ ہو جائے. جب ماں قرآن پڑھے گی تو بچے قرآن پڑھیں گے. فجر کے بعد کا وقت سونے کا وقت نہیں ہے, فجر کے بعد کا وقت اللہ کو یاد کرنے کا وقت ہے. گھر گھر میں قرآن کی تلاوت زندہ ہو. تمہارا شوہر جب گھر پر آ رہا ہو تو بیٹی کے ہاتھ میں بھی قرآن ہو, ماں کے ہاتھ میں بھی قرآن ہو. اور میری بہنوں, یہ رمضان کا مبارک مہینہ دعوت کا مہینہ ہے, عبادت کا مہینہ ہے. اپنا گھر کا ہر فرد اللہ کے راستے میں 3 دن میں جاوے, مائے ارادہ کرے. رمضان کا مبارک مہینہ ہے, اللہ اجر کو بڑھا دیتا ہے. پورے ہندوستان میں, پورے گجرات میں کتنی جماعتیں اللہ کے راستے میں نکل لگی ہے. عورتیں ارادہ کرے کہ میرا شوہر اللہ کے راستے میں 3 دن جائے, میرا جوان بیٹا اللہ کے راستے میں 3 دن جائے. پورے میتا میں کوئی بالغ مرد نہ بچے. عورت جو چاہتی ہے وہ کام کرواتی ہے. جب بیٹی کی شادی کا موقع ہوتا ہے تو شوہر کو منواتی ہے, بیٹی کا یہ کپڑا لانا ہے, بیٹی کی یہ ضرورت پوری کرنی ہے. شوہر کے پاس پیسے ہو نہ ہو, اپنی بیٹی کی تمنا, اپنی بیوی کی تمنا پوری کرتا ہے. اگر عورت یوں چاہے میرے شوہر کے کم سے کم اللہ کے راستے میں 3
3 دن لگے، رمضان کے بعد 4 مہینے وہ چلے کی جماعت میں جاوے، آسانی سے ہو سکتا ہے۔ اس کی سحری اللہ کے راستے میں ہوگی، افطاری اللہ کے راستے میں ہوگی۔ وہ جب اللہ کے راستے میں دعا کریں گے اللہ ان کی دعا کو قبول کرے گا، اللہ ہمارے گھر کے معاشرے کو پاکیزہ بنائے گا۔ اس سے میری بہنوں ارادہ کر کے جاؤ، انشاءاللہ ہمیں گھر کے ہر فرد کو جماعت میں نکالنے کی کوشش کرنی ہے، بلکہ بعض جگہ پر تو مستورات کی 3 دن کی جماعت رمضان میں نکلی ہیں۔ اگر آپ سے ہو سکے تو آپ بھی ارادہ کرو، ماشاءاللہ رمضان میں ہوئے تو رمضان میں، ورنہ رمضان کے بعد بھی آپ کی جماعتیں 3 دن کی بنے۔ جن کے 3 دن 3 مرتبہ لگ چکے ہیں یا 2 مرتبہ لگ چکے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں 10 دن اپنے مرد کے ساتھ جماعت میں جائے، محرم کے ساتھ 10 دن 2 مرتبہ لگ چکے ہیں تو اللہ کے راستے میں چلے میں جاوے، لگا ہوا ہے تو دنیا میں بیرون دو مہینہ اللہ کے راستے میں جاوے۔ یہ مستورات کی کام کی ترتیب ہے میری بہنوں، جس طرح دعوت کی ذمہ داری مردوں کی ہے اس طرح مستورات کی بھی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے آپ کے گاؤں کو نوازا ہے، آپ دنیا کے تقاضے پورا کر سکتی ہیں اور دنیا میں جا کر اللہ کے دین کو پھیلا سکتی ہیں۔ افریقہ کے جنگلوں میں جا کر افریقن عورتوں کو کلمہ پڑھا سکتی ہیں، یہ آپ کی بستی کی صلاحیت ہے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ رمضان کا مہینہ دعا کا مہینہ ہے، ہم خوب دعا کریں۔ افطاری کے وقت 15-20 منٹ پہلے دسترخوان کو بچھا لے، بچوں کو چوپ کرے، پورا گھر دعا کر رہا ہو، آپ کو دعا قبول ہوتی ہوئی دیکھے گی۔ میری بہنوں دعا نے اللہ کے عرش کا راستہ دیکھ لیا ہے، دعا نے قبولیت کا راستہ دیکھ لیا ہے۔ جس طرح ہمارے گاؤں میں لائٹ چلی جاوے، ہمارے بچے گلیوں میں کھیلتے ہو، ہمارے بچے بازار میں کھیلتے ہو تو اندھیرے میں ہمارے بچے کتے گھروں پر آ جاتے ہیں کہ بچوں نے گھروں کا راستہ دیکھ لیا ہے، دعا نے بھی عرش کا راستہ دیکھ لیا ہے اور دعا نے قبولیت کا راستہ دیکھ لیا ہے۔ ہم دعا کریں، دعا کبھی مردود نہیں ہوگی، یا تو مقبول ہوگی یا تو محفوظ ہوگی، یا تو اللہ کی بارگاہ میں فوراً قبول ہوگی۔ اگر قبولیت اس وقت اللہ نہیں چاہتا ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا حفاظت سے پڑی رہے گی، جب موقع ہوگا اللہ ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ اس سے میری بہنوں ہم دعا والی بنے، عبادت والی بنے، دعوت والی بنے، سخاوت والی بنے۔ رمضان کے ہم خوب خرچ کریں اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، غریبوں پر خرچ کریں، یتیموں پر خرچ کریں، علماء کرام پر خرچ کریں، مدرسین حضرات پر خرچ کریں، گاؤں کے حفاظ پر خرچ کریں، ایک ایک انسان کی ضرورت کو پورا کریں، اللہ آپ کو خوب دے گا، اللہ بڑا دینے والا ہے۔ اللہ پر ہم تمام کو ان باتوں پر میرا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیں۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ذروا إلا كشفته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا راحم المساكين، يا ذا القوة المتين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شغلنا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، یا اللہ تیرا تعلق ہم سب کو نصیب فرما، یا اللہ تیری ذات عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے، یا اللہ تو ہمارا بن جا، تو ہمیں اپنا بنا لے، یا اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما، امت کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما، امت کی پریشانیوں کو دور فرما۔ رمضان کا بڑا مبارک مہینہ چل رہا ہے، رحمتوں کے دروازے تو نے کھول دیے ہیں، جنت کے دروازے تو نے کھول دیے ہیں، تو نے جنت کو سنوارا ہے، جنت میں ڈیکوریشن کیا ہے، تو پہلے آسمان پر بار بار آوازیں لگا رہا ہے، میرے مولا دینے والے ہیں، ہم مانگنے والوں کی کمی ہے، ہماری مرادیں پوری فرما دے، ہمیں ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے، پوری امت کی مغفرت فرما دے۔ یہ مستورات گرمی کے موسم میں
کرنے دور دور سے پیدل چل کے آئی ہے میرے مولا، ان کے دل میں تیری محبت ہے، دین کی محبت ہے، تیرے نبی کی محبت ہے، ان کے قدم چلنے پر تو ان کو اجر دے دے، تو اجر دیتا ہی ہے، ایک قدم تیری طرف بڑھاتی تو ان کی طرف چل کے آتا ہے میرے مولا۔ میرے مولا ان کی جولیوں کو تو رحمتوں سے بھر دے، برکتوں سے بھر دے، ان کو تو دیندار بنا دے میرے مولا۔ بڑی مستورات جمع ہوئی ہے میرے مولا، دور دور سے آئی ہے، گرمی کے موسم میں آئی ہے، ان کا گلا خشک ہے، ان کی زبانیں خشک ہے، گھر پر جا کر آرام نہیں کرنا، گھر پر جا کر بڑے بڑے کام کر کے کرنے ہیں میرے مولا۔ تو ان کی قربانی تیری بارگاہ میں قبول فرما، ان کی اولادوں کو نیک بنا، صالح بنا، دین کے علمبردار بنا، دین کے دائی، دین کے غازی بنا، حفاظ علماء کرام بنا یا اللہ۔ تو ان کی بہترین تربیت فرما، جب عورت کی زندگی میں دین آ جاتا ہے پورا گھر دیندار بن جاتا ہے۔ اے اللہ ان ماں بہنوں کو راتوں کی تنہائیوں میں اپنے آنکھوں سے آنسو بہانے والا بنا دے، تیرے سامنے رونے والا بنا دے، پردے کا پابند بنا دے، پردے کا پابند بنا دے، پردے کا پابند بنا دے۔ تیرے نبی کی عورتوں کا نمونہ ہمارے گھروں میں لا دے، تیرے نبی کی بچیوں جیسے ہماری بچیاں بنا دے، صابرہ بنا دے، شاکرہ بنا دے، صفت شکر صفت صبر ہماری زندگی میں پیدا فرما دے۔ ہماری شہر کو قبول فرما دے، یہاں کے نوجوانوں کو قبول فرما دے، یہاں کے مدرسین علماء کو قبول فرما دے، یہاں کے محنت کرنے والے ساتھیوں ذمہ داروں کو قبول فرما دے، یہاں کے ایک ایک جوان کو دین کے لیے قبول فرما دے۔ بڑے خدمت والے لوگ ہیں میرے مولا، بڑے خدمت والے لوگ ہیں، یہ مستورات ہیں جو آنے والی جماعتوں کو سحری میں اڑ کر کھانا کھلاتی ہے، ان کی خدمت کو قبول فرما، ان کے ہاتھوں کے درد کو تیری بارگاہ میں قبول فرما میرے مولا۔ شوہر کی خدمت گزار بنا دے، بچوں کی تربیت کرنے والی بنا دے، اللہ ہمیں جنت کا شوق دے دے، جہنم سے ہمیں بچا دے۔ لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار ونعوذ بک من النار۔ رحمت کا عشرہ پورے ہونے کو ہے میرے مولا، پورا ہونے کو ہے، ہمیں رحمتیں دے دے، ہماری مغفرت فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے، زندگی بدلنے کا ذریعہ رمضان ہمیں فرما دے، تقوی کی دولت سے مالا مال فرما دے، ہمیں تقوی دے دے، ہماری خلوتیں پاک فرما دے، راتوں کے اندھیروں میں تیرے سامنے جھکنے والا بنا دے، ہماری اندھیریاں پاک فرما دے، راتوں میں قرآن پڑھ رہی ہو، راتوں میں تلاوت ہو رہی ہو، تیرے سامنے مانگنا ہو رہا ہو، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے اساتذہ کی، ہمارے بزرگوں کی، ہمارے شاگردوں کی، ہمارے دوستوں کی، ہمارے رشتہ داروں کی، ہمارے ماں باپ کی، اے اللہ ہماری اولادوں کی، اللہ تو پوری مغفرت فرما، پوری امت کی پوری مغفرت فرما، امت کی جان کی مال کی عزت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ سب تو جانتا ہے اسلام پر بڑے حالات آ رہے ہیں، غیر مولا چمک چمک کے آ رہا ہے، کود کود کے باطل آ رہا ہے، اے اللہ حق کی محنت کی کمی ہے، ہم تیرے مدد کے منتظر ہیں، تیری مدد شامل حال فرما دے، ہم تجھ سے کبھی مایوس نہیں ہوئے میرے مولا، تو بڑی طاقت والا ہے، بڑے خزانوں والا ہے، بڑی قدرت والا ہے، مستقبل کے حالات اچھے بنا دے، مستقبل کے حالات اچھے بنا دے، ان کی اسکیموں کو ان پر فعل فرما دے میرے مولا، تو مدد شامل حال فرما دے، مدارس اسلامیہ، مکاتب قرآنیہ، مراکز، خانقاہوں کی، دینی ٹھیوں کی، علماء کی، حفاظ کی، ایمان والوں کی پوری حفاظت فرما دے، پوری حفاظت فرما دے، پوری حفاظت فرما دے میرے مولا اے اللہ نام و نمود شہرت ریا کے ناپاک جذبوں سے ہماری خوب حفاظت فرما دے، اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما دے، ذکر کرنے والی زبان دے دے، شکر کرنے والا دل دے دے، مشقت اٹھانے والا بدن دے دے، اللہ تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تیرے نیک بندے انبیاء علیہ السلام نے، صحابہ نے، تیرے نیک بندے بزرگوں نے جتنی خیر کی، رمضان کی برکتوں کی، قیامت تک کی جتنی دعائیں خیر کی مانگی ہے، ہم بھی تیرے سامنے خیر کا، برکتوں کا سوال کرتے ہیں، ہماری اور پوری امت کے حق میں مقدر فرما، جن شرور سے، جن بیماریوں سے، جن فطروں سے پناہ مانگی ہے، ہم بھی تیرے سامنے مولا پناہ مانگتے ہیں، ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم سب گنہگاروں کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔